السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے اس سے پہلے والے ٹاپک ریوائز کیے ہوں گے، آپ نے اسے دیکھ لیا ہوگا، آپ نے اسے سمجھ لیا ہوگا، انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا، تو آپ نے اس کا فیڈ بیک بھی دینا ہوتا ہے، آپ نے اس کے بارے میں بتانا بھی ہوتا ہے، اور کچھ بچے بتا رہے ہوتے ہیں، باقی آپ لوگ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کر سکتے ہیں۔ اچھی چیزیں آسانی سے جو سمجھ آ جاتی ہیں، آپ کسی کے ساتھ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی میں جو 9th کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھی یہ شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، آج کا ہمارا ٹاپک کلاس 9th اسلامیات کا ہے، سبجیکٹ، اور چیپٹر نمبر 2 ہم سٹارٹ کریں گے۔ چیپٹر میں ہے جی ایمانیات و عبادات۔ ایمانیات میں 5 چیزیں ہوتی ہیں: توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت۔ عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو جتنا کچھ ہمارے پاس ڈیٹیل کیا ہوا ہے تو ہم اسے ڈسکس کریں گے۔ تو پہلا ٹاپک ہے جی ہمارا عقیدہ توحید کے بارے میں۔ عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ٹھیک ہے، ایک پر یقین رکھنا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو پیج نمبر 9 ہے ہمارے پاس، ہم اسے ساتھ رکھیں گے اور کچھ چیزیں ہائی لائٹ کریں گے، کچھ چیزیں مارک کریں گے، تو ہم نے یہ اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رہے گا آپ کو، ہائی لائٹر ساتھ رکھیں گے آپ، اور کچھ چیزیں ایکٹیو ہو کے سنیں گے۔ جی پیج نمبر 9 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جی توحید کے لغوی معنی: ایک ماننا اور یکتا جاننا، دونوں لفظ ہائی لائٹ کریں گے۔ توحید کے لغوی معنی، تو یہاں ہم جسٹ لکھیں گے توحید کے معنی، ٹھیک ہے؟ اب وہ لغوی ہوں یا اصطلاحی ہوں، تو توحید واحد سے ہوتا ہے، واحد کا مطلب ایک ماننا، یکتا جاننا۔ شریعت میں ڈیٹیل میں ایکسپلین میں اسلام میں کیا کہا گیا کہ شریعت کے اسلام میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا کا مطلب اکیلا، تنہا اور بے مثل، یعنی اس جیسا کوئی نہ ہو، تو ماننا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ آگے تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، مخلوق ہائی لائٹ کرنا ہے، اور اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ معبود کا میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو، معبود کا مطلب عبادت کے لائق، جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو آگے ہے جی وہ تمام عیبوں سے پاک اور تمام کمالات کا مالک ہے۔ عیبوں سے پاک لفظ ہائی لائٹ کرنا، کون؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک لہ ہے، یعنی اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے کی تبلیغ کی۔ کوئی شخص عقیدہ توحید کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دائرہ اسلام لفظ ہائی لائٹ کرنے، بغیر ان چیزوں کو ماننے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آگے یہ عقیدہ توحید کی اہمیت۔ تو عقیدہ توحید کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید میں عقیدہ توحید پر بہت زیادہ زور دیا گیا، تو یہ ہیڈنگ ہم یہاں پہ ایک اور ایڈ کریں گے، جو ہمیں لانگ میں بھی ریپیٹ کرنی پڑیں گی۔ اور عقیدہ توحید کی اہمیت، چل اچھا آگے کیا ہے جی توحید، عقیدہ توحید کی اہمیت میں کہ قرآن مجید میں عقیدہ توحید پر بہت زور دیا گیا۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام الاخلاص التوحید ہے، ٹھیک ہے؟ سورت اخلاص بھی کہتے ہیں اور سورت توحید بھی، تو ہم دونوں نام لکھیں گے، الاخلاص اور توحید، سورت التوحید بھی اور سورت الاخلاص بھی۔ تو کیا آئے گا جی اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ یہ سورہ درج ذیل ہے، قل هو اللہ احد۔ عربک بھی ہمیں یاد کرنی ہوگی، ایزی ہے نا، ہم روزانہ پڑھتے ہیں نماز میں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آگے ہے جی ترجمہ اس کا، اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کا مطلب بے نیاز ہے۔ آگے ہے جی نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ آگے ہے جی اسے کیا کہتے ہیں؟ سورہ توحید بھی کہتے ہیں اور سورۃ اخلاص بھی ہمیں یاد کرنا ہے۔ آگے عقیدہ توحید کو تمام امور دین پر اہمیت اور اولیت حاصل ہے۔ اولیت لفظ ہائی لائٹ کرنا، اولیت کا مطلب پہلا نمبر،
وہ اس کا ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی عبادت اور عمل قبول نہیں ہوتا۔ عبادت اور عمل دونوں لفظ ہائی لائٹ کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اہم ترین حق اس کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ہے۔ جو شخص عقیدہ توحید اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائیں گے۔ عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات میں اکیلا اور یکتا تسلیم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، آگے جی عقیدہ توحید کی اقسام، تو یہاں ہم جسٹ نام لکھیں گے۔ عقیدہ توحید کی اقسام بیان کریں تو ہم اس کے صرف نام لکھیں گے۔ اگر وہ ناموں میں کسی کی ڈیفینیشن پوچھ لے تو پھر ہمیں وہ کرنا ہوگا۔ اچھا، نمبر 1 توحید ربوبیت۔ ٹھیک ہے، توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے اور رازق ہے اور اس میں کوئی اور اس کا شریک نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سورۃ روم۔ ترجمہ اللہ ہی ہے۔ یہ آیات ہم ترجمہ صرف لکھتے ہیں لیکن آیات کا ریفرنس تو ہم اردو میں لکھا ہوتا ہے، یا عربک میں جو سورت کا نام ہے سورۃ الروم، تو یہ تو ہم یاد کرنا ہوگا ہمیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ فرمائے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو، ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو؟ وہ اللہ پاک ہے جو اور بہت بلند ہے اس سے وہ جو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے نمبر 2 توحید الوہیت۔ ربوبیت کی ڈیفینیشن آئے گی تو ہم وہ سارا اس میں ایڈ کریں گے۔ پہلی 2 لائنیں الوہیت کا مطلب عبادت کے لائق یا اس کے ساتھ صرف اسی کی عبادت کرنی ہے۔ تو توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ ہی معبود برحق ہے۔ معبود برحق لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، صرف اسی کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا قطعاً جائز نہیں۔ قطعاً لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور پوری زندگی اس کے احکام کے تحت گزارنا توحید الوہیت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ ہم یاد کریں گے لیکن آیت میں پڑھ رہا ہوں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سورۃ الکہف کی آخری آیات ہیں، تو 110 نمبر آیت ہے، تو سورۃ الکہف ہائلائٹ کرنا ہے ریفرنس کے طور پہ۔ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ آخری ہے تیسری قسم، یہ اقسام میں نام صرف لکھنے ہیں، اگر الگ الگ پوچھا جائے گا تو پھر ڈیفینیشن ہمیں تینوں کی کرنی ہے۔ توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء اور صفات میں یکتا اور تنہا ماننا توحید اسماء و صفات ہے، یعنی اعتقاد رکھنا۔ اعتقاد کا مطلب یقین اور ایمان رکھنا اس چیز پہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد، اکیلا اور یکتا ہے، اسی طرح وہ اپنے اسماء و صفات اور افعال میں بھی واحد و یکتا ہے۔ آگے جی شرک اور اس کی اقسام، تو شرک اور اس کی اقسام کے بارے میں ہم سوال بنائیں گے۔ شرک اور اس کی اقسام بیان کریں، تو شرک ڈیفینیشن بھی کریں گے اور پھر اس کی اقسام بھی، سیم وہی اقسام ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں توحید کا لفظ آئے گا، وہاں شرک کا لفظ آئے گا، یعنی وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کسی کے لیے سوچ رہے ہیں یا کوئی کسی کا کہتا ہے تو اس میں وہ شرک ہو جاتا ہے۔ شرک، جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھنا وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ شرک کا لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، عقیدہ توحید کا انکار شرک ہے، شرک کا لفظ یہاں پر پھر ہائلائٹ کرنا ہے۔ شرک کا لفظی معنی، یہاں پہ ڈیفینیشن آ جائے گی شرک کا معنی۔ شرک کے معنی جی کیا آئے گا جی، کہ لفظی معنی حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا، دونوں لفظ ہائلائٹ کریں، حصہ دار اور ساجی۔ شریعت کی اصطلاح میں ربوبیت، الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور حصہ دار بنانا شرک لاتے ہیں۔ سیم وہی آیا، بس وہ توحید کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہاں پہ شرک کا۔ نمبر 1 ذات میں شرک، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا
کسی اور کو ماننا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی بیٹا ماننا اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کہلاتا ہے. ذات میں شرک لفظ ہائلائٹ کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ جو آیت ہم نے پوری صورت پڑھی تھی، لم یلد ولم یولد، کہ اس میں نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا. بریکٹ کر کے کیا لکھیں گے؟ سورۃ اخلاص. آیت نمبر نہ لکھنے کی ضرورت ہے کہ 3 نمبر آیت ہے یا 110 نمبر جیسے ہم نے سورۃ کاف کا پڑھا تھا، تو صرف آیت نہیں سورت کا نام لکھنا ہوتا ہے. نمبر 2، الوہیت میں شرک. الوہیت مطلب عبادت میں شرک. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا الوہیت میں شرک ہے. الوہیت میں شرک لفظ ہائلائٹ کریں. اسٹیٹمنٹ بھی بن سکتی ہے نا، تو اس میں آپشن ہم چوز کریں گے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے. عبادت کا لفظ کے تقاضا کیا ہے؟ اس کی عبادت. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، ترجمہ کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. سورہ بنی اسرائیل، یہ لفظ ہائلائٹ کرنا ہے سورت کا نام. آگے ہے نمبر 3، صفات میں شرک. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ذات اور شخصیت میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات ماننا، اعتقاد یعنی یقین رکھنا صفات میں شرک کہلاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جیسی صفات، اس جیسا علم اور قدرت کسی دوسرے کے لیے سمجھنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے. صفات میں شرک لفظ ہائلائٹ کرنا ہے. ارشاد باری تعالیٰ لیس کمثلہ شیء، سورۃ الشورى، ترجمہ اس جیسا اللہ، یعنی اس اللہ جیسی کوئی شے نہیں. کائنات میں جیسی شان و شوکت، حکومت، فضیلت، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، ایسا اور کوئی بھی نہیں ہے. تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. محتاج لفظ ہائلائٹ کرنے ہیں. اس میں جو بھی صفات پائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام ذات صفات ذاتی ہیں، وہ کسی کی عطا کر دیں. یہاں میں ایک بات ایڈ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں نام ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے. ہم بھی تو سن رہے ہیں، ہم بھی تو دیکھ رہے ہیں. تو یہ ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو بھی کسی کو پاور ملی، جیسے ہم ہیں یا دنیا میں کوئی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ کسی کو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندہ آگے وہ پاور استعمال کر رہا ہے، طاقت استعمال کر رہا ہے، اپنی چیزوں کو استعمال کر رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ سننا، دیکھنا، تو اس کی اپنی ہے. ایک اور ایگزامپل اس میں ہم کرتے ہیں، حافظ. ٹھیک ہے، شرک نہیں ہوتا ان چیزوں میں کہ حافظ کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے حافظ. قرآن پاک کی ایک مشہور آیت ہم نے پڑھی ہوئی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. تو حفاظت کا مطلب حافظ، حفاظت کرنے والا. قرآن پاک میں حافظون کے لفظ آئے ہوئے ہیں. تو میں بھی، آپ بھی، مطلب کتنے بچے ہوں گے حافظ؟ تو حافظ میری اپنی میں پیدائشی طور پہ حافظ تھا؟ نہیں، مجھے اللہ نے توفیق دی، طاقت دی، ہمت دی، ٹائم دیا، موقع ملا تو میں نے حفظ کر لیا. تو اللہ جسے توفیق دیتا ہے، جسے طاقت دیتا ہے تو وہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ حافظ ہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری چیزیں اس کی ذاتی ہیں، اپنی ہیں. اسی طرح اور اتنے الفاظ ہیں. تو یہ صرف فارمولہ سمجھنا ہے. فارمولہ کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا نام، ایسا لفظ آ جاتا ہے تو سمجھنا یہ ہے کہ اگر ہم اپنا ذاتی سمجھیں کہ میں خود ہی حافظ ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، یا میں کسی سے حفظ نہیں کیا ہوا، یا میں، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے شرک والا معاملہ اس میں ہو جائے گا. تو یہ چیزیں بس کافی آپ سمجھ جائیں گے. آگے جی، عقیدہ توحید کے اثرات. اثرات یہاں پہ ہم لکھیں گے. سوال تو ہمارا یہ لانگ میں بنا ہوا ہے، میں جسٹ اس میں ایک ہیڈنگ بتا دیتا ہوں آپ کو، توحید کے اثرات. ٹھیک ہے، عقیدہ توحید کے ساتھ یہ وہاں پہ لکھنا تھا تو یہاں پہ آیا، تو اس کا اتنا کوئی نقصان نہیں ہے. جی، جو شخص، کچھ لفظ ہم انڈرلائن کریں گے جو ہمیں سب ہیڈنگ بنانی ہوگی. ٹھیک ہے، عقیدہ توحید کے اثرات. جو شخص عقیدہ توحید کو اختیار کر کے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانے سے بچ جاتا ہے، اس کی زندگی میں اور اس کی زندگی پر نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں. کون کون سے؟ یہاں 4 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں، ہم 4 سے زیادہ بنائیں گے. نمبر 1، عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص غیرت مند اور بہادر ہو جاتا ہے. غیرت مند، بہادر، یہ لفظ انڈرلائن کرنا ہے. انڈرلائن کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ہیڈنگ بنے گی. ٹھیک ہے، میں جب لانگ میں جائیں گے تو بتا دوں گا. کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ تمام قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ صرف اور صرف اسی کے سامنے جھکتا اور صرف اسی سے ڈرتا ہے. بڑی اگزامپل ہیں، بڑی مثالیں ہیں انبیاء کرام کی، نیک لوگوں کی، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. اور موت کا ٹائم فکس ہے، یا پتہ ہے کہ مرنا ہے، کب مرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو کوئی جتنا مرضی بھی کر لے تو ہمیں اس کا نہیں ہوگا. ہم وہاں پہ ڈیٹیل کر لیں گے. نمبر 2،
عقیدت توحید پر ایمان رکھنے سے انسان میں عجز و انکسار پیدا ہوتے ہیں. عجز و انکسار لفظ انڈر لائن کرنا ہے, ہائی لائٹ بھی کریں گے اور وہ MCQs کے لیے بھی آئیں گے. اچھا, وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے, لہٰذا بندے کے لیے غرور و تکبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نمبر 3, عقیدت توحید پر ایمان رکھنے والا شخص تنگ نظر نہیں ہوتا. تنگ نظر لفظ انڈر لائن کریں گے. اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا خالق اور سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے, اسی وجہ سے وہ ساری مخلوق کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے. نمبر 4, اس میں 2-3 بنے گی. عقیدت توحید انسان میں صبر و کنات لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے. بلند ہمتی اور توکل لفظ بھی انڈر لائن کرنا ہے, انڈر لائن پہلے والا لفظ بھی کرنا تھا, جیسی صفات پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے انسان مشکل سے مشکل کام اور بڑی سے بڑی تکلیف سے پریشان نہیں ہوتا. صبر کرتا ہے نا, توکل, حوصلہ, ہمت اور بھروسہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ. عقیدت توحید انسانوں کے درمیان مساوات اور برابری پیدا مساوات اور برابری لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے, اور ذات پات اور دیگر معاشرتی تقسیم سے آزاد کر دیتا ہے. یہ لفظ انڈر لائن کیا, مساوات اور برابری والا. آخری لائن میں عقیدت توحید پر ایمان رکھنے والا انسان پر امید لفظ انڈر لائن کرنا ہے اور ہائی لائٹ بھی کرنا ہے, اور وہ پرسکون اور اطمینان بخش زندگی گزارتے. اطمینان بخش لفظ انڈر لائن کرنا ہے, ہائی لائٹ کرنا ہے. تو یہاں تک ہمارا ٹاپک مکمل ہو گیا. آپ نے اسے میں نے ریڈ کیا, آپ نے اسے سن لیا, سمجھ لیا. تو یہاں کچھ چیزیں ہم نے پوائنٹس بنائے ہیں, اہم نکات کون کون سے تھے اس کے, ٹھیک ہے. توحید کے معنی, عقیدت توحید کی اہمیت, اخلاص صورت کا نام اور توحید اسی صورت کا نام دوسرا ہے, شرک کے معنی, پھر 2 سوال بنائے ہم نے. تو باقی ساری چیزیں ہماری ایکسرسائز میں ہم جب جائیں گے تو ہمیں اور ایزی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہاں تک آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور آپ نے اسے سمجھ کے اس کے بارے میں فیڈ بیک دینا ہوتا ہے. آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ سر ہمیں یہ آسانی سے سمجھ آ گیا, اور ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے بیٹا. اوکے, اللہ حافظ.